پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی کام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے، مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے۔ گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اچھے اخلاق والا مرد ہوگا گھر آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا۔ جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں، آپ کے صحابہ جنت، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام۔ ہائے ہائے، میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے۔ تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے، یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا۔ آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہ گار امت، آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت، ان کے لیے روئے ہیں، ان کے لیے رونا ہے۔ ہاں، ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے۔ میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک۔ تو ایک میری بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو، اور میری دھیاں تو لے آؤ، میری دھیاں تو ملا دیو، میری بچیاں تو ملا دیو۔ اور یہ کہتے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی، اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف، اللہ 4، جمع محمد 4، جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے تول کے بنایا۔ ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں، تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا، وہ بڑے ہنس رہے تھے، کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیفہ ہو گیا۔ کیوں ہے؟ کہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو میرے بھائی بہنوں، کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ ہاں، میرے اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، میرے رب کا نام اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے رب کا نام اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بھائی بہنوں، میں ایک پیغام لایا ہوں کہ اب آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد محمد ہی بن کے اللہ کو دکھا دیں،
آج کے بعد غلام رسول بن کے اللہ کو دکھا دیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے محبوب، جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہ اللہ کا محبوب۔ محمد مصطفیٰ میرے اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی، جو ان کی غلامی میں آئے گا اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی۔ میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی کو چنا، ایک کو حبیب بنایا۔ میرے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات۔ یہ کتاب کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن عام جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ آدم کی مٹی اکٹھی ہونے سے پہلے میں نبی بن چکا تھا، عالمی نبی، سارے عالم کے نبی، کل کائنات کے نبی، کائنات سے چن کے بنایا، خلاصہ کر کے بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل میں سے عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں، آپ سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں، کسی کا نسب نہیں، واحد نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ جیسا عالی نسب، آپ جیسا عالی خاندان، آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسی مکمل شخصیت، آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلی جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی شیریں زبان دو، ایوب کا ثابت دل دو، یونس کی طاعت دو، اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو۔ یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا، پھر 63 سال اس میں پرواز ہے۔ کون ہے جو میرے نبی کی ہستی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے؟ ثم دنا فتدلى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا راعنا ولكن قولوا انظرنا. يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے. یہ سارے میں نے نبی کی نعت پڑھی. نعت خانی نہیں ہوتی، میں نے بھی نعت پڑھی ہے، پر میں نے وہ نعت پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے. یہ میرے رب کی نعت خانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا، ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا. میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں، ہم محمدی بن جائیں. یہ چند روزہ زندگی، یہ آنکھ بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جائے گی. اس دھوکے سے باہر آ جائیں، اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے اور اس کے پیچھے چلے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں، دنیا کی عزت آخرت کی عزت لایا ہوں. یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. میرے نبی نے دعویٰ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ. نماز جی نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں. اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ سنو اور توجہ سے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام پیغام محبت ہے. میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے. کسی سے نفرت نہیں، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ دور دراز جگہ میں ہو، اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں. یہ آپ کا دیس ہے، یہ آپ کا وطن ہے. اسے محبت سے بھرو. پاکستان کی نفرتیں یہاں نہ زندہ کرو، ہندوستان کی نفرتیں، بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو. آپس میں امت بن کے رہو، مذہب کے نام پہ مت لڑو. یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے. میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، وہاں یہ جھگڑے، نفرتیں، ہماری مسجد تمہاری مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ کافر ہیں. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومنہ بن کے رہو، مسلمہ بن کے. اور پھر تعویذ گرنے نہ پائے. اگر گر گیا تیرا گھر برباد ہو جائے گا. وہ بیچاری ضعیف اعتقاد، وہ چوتھے دن آئی کہ بی بی میری تو لڑائی مک گئی. کیسے مک گئی؟ باسی شریفہ تعویذ یہاں رکھتی اور وہ بولتی نہیں. جب بولتے نہیں تو لڑائی آپ ہی مک گئی. تو یہ تعویذ آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں. جب خامند لڑے تعویذ تم رکھ لینا، جب بیگم لڑے تعویذ تم رکھ لینا، لڑائی ختم ہو جائے گی. اگر بولتے گئے پھر کام خراب ہو جائے گا، پھر کام خراب ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلام ایک پیغام محبت ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق والی زندگی ہے، میرے نبی کی سچ والی زندگی ہے. اس کو مرنے سے پہلے سیکھ لو. یہ تبلیغ کا مبارک کام، اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. مسجدوں سے جڑو. علماء سے کہتا ہوں ہر مدرسے نہ کھولو، بڑے مدرسے، درس نظامی والے، وہ مدرسے کھولو جس میں ہر بڑے چھوٹے کو دین ملے، زندگی سیکھنے کا پتہ ملے. اسے معاف کرنا ہے، اسے درگزر کرنا ہے، اسے چپ رہنا آئے، اسے معاف کرنا آئے، اسے جھک جانا آئے. تمہارے یہاں ماں باپ ہیں، اب نوجوان بیٹھے ہو، اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو. ماں کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی. باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے
कुतब अब्दालों के साथ खड़ा कर देगी। वालदैन को खुश करना, जो सुबह सुबह वालदैन की सिर्फ ऐसे जाके देख ले, न सलाम करे न हाल पूछे, बस यूं देख ले मोहब्बत से, सुबह से शाम तक जन्नत में 2 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। सुबह से शाम तक जन्नत में 2 दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आपके माँ बाप यहाँ साथ हैं तो अपनी जन्नत बना लें। उनके मरने से पहले पहले अपनी सिखाना था। उस उमर के ज़माने में उनको पता चला कि अवैस आ गए हैं। उनको ढूंढते ढूंढते पहुंचे मैदान अरफात में, नफल पढ़ रहे थे, उनके पास बैठ गए। उन्होंने देखा 2 आदमी आ गए, उन्हें सलाम फेरा। उस उमर ने पूछा कौन हो? कब मजदूर हूँ। का नाम क्या है? का अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई अपना नाम बता जो तेरी माँ ने रखा है। का तुम कौन हो? वो पहली दफा आए थे। तो हज़रत अली ने कहा ये अमीरुल मोमिनीन उमर है, मैं अली हूँ। फिर वैसे कहा जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको पहचानता नहीं था। हज़रत उमर ने कहा हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। कहा तू कर, कि मेरे नबी मुझे कह कर गए थे उमर उमर उमर, अली अली अली, कि अवैस से दुआ करवाना। क्यों? कि माँ की खिदमत करके वो मकाम पाया है, जब हाथ उठाते हैं हाथ वापस खाली नहीं आते। फिर एक और हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जब लोग जन्नत को चलेंगे और अवैस भी चलेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे बाकी चले जाओ, अवैस रुक जाए। तो अवैस करनी कहेंगे या अल्लाह मुझे क्यों रोका? तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो। वो पीछे देखेंगे, जहन्नम में लोग खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएंगे तेरी माँ की खिदमत, जिहाद नहीं, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, इल्म नहीं, जिक्र नहीं, तबलीग नहीं, तेरी माँ की खिदमत, आज उसका सिला देता हूँ। ये दोज़ख वाले खड़े हैं, जिधर जिधर तू इशारा करेगा तेरी तुफैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। अवैस अवैस। और ये अवैस के साथ बशारत नहीं, जो माओं को राजी करके मरेंगे उनके लिए यही मकाम है। मेरे भाइयों, माल ही सब कुछ नहीं होता, दौलत ही सब कुछ नहीं होती है। अपनी जिंदगियों में नबी वाली पाकीज़ा माँ बाप यहाँ मौजूद हैं, उनकी दुआएं ले लो। और माँ बाप से कहता हूँ औलाद को मोहब्बत दो। माँ बाप से कहता हूँ अपने बहू और बेटे की जिंदगी में दखल मत दो। माँ बाप से कहता हूँ बेटे और बहू की जिंदगी में दाखिल मत हो। ऐसा दखल कि उनकी जिंदगी खराब हो जाए, ऐसा दखल कि उनकी जिंदगी तल्ख हो जाए, ऐसा मत करो। उनको परवान चढ़ने दो। हाँ, दखल दो, या वो आपस में लड़ पड़े, सुलह कराने की कोशिश करो। लेकिन एक बात डर के कहता हूँ, सास और बहू ये एक खट्टा रिश्ता हो गया। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अगर जाने वाली बहू उसे अपनी माँ बना ले और बेटे की माँ उसे अपनी बेटी बना ले, लेकिन मेरा मुआशरा उलट है। कमियां देखते हैं, फिर कमियां पकड़ते हैं, फिर कमियां उछालते हैं, फिर घरों में आग लग जाती है। मेरे भाई बहनों, अगर आप वालिदैन हो तो अपनी औलाद को परवान चढ़ने दो, उनमें दखल मत दो। अल्लाह के वास्ते उनकी जिंदगी को तल्ख ना करो, अपनी मर्जी पे ना चलाओ, उन्हें चलने दो, उन्हें परवान चढ़ने दो। बड़े दरख्त की छांव के नीचे दरख्त उगता नहीं, नया दरख्त, जरा पीछे हट जाओ। हाँ, उनमें खटपट हो, दाखिल होकर सुलह कराओ। जैसे मेरे नबी का वाक़या है, आप अपनी बेटी के घर गए, वो उदास बैठी। आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा और अली का झगड़ा हो गया। आपने कहा अली किधर है? कहा बाहर निकल गए। आप उनको अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या फातिमा ने इनकार करना था? क्या फातिमा ने इनकार करना था? बेटी, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं। बेटी फातिमा हो, रिश्ता अली का आया हो, ऊपर से जिब्रील आ चुका हो, आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और फिर वो जाके पूछें हाँ कर दूं। मेरे भाइयों, मुझे नहीं पता यहाँ मुआशरत कितनी को बदली है, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों से नहीं पूछा जाता और देहातों में बच्चों से भी नहीं पूछा जाता। बात तेरा कार देता है, हुण भावे तू मान या ना मान। तुम्हारी बेटी का हक है कि वो कहे मैं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। तुम्हारे बेटे का हक है वो कहे मैं करता हूं, मैं नहीं करता। अल्लाह के वास्ते माँ बाप से कहता हूं जबर मत करो, जबर मत करो। बच्चों से कहता हूं अल्लाह के वास्ते लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ो। ये धोखा है, ये ख्वाब है, ये ख्वाब है। जिंदगी अखलाक से गुजरती है, शक्लों से नहीं गुजरती। शक्लो सूरत से नहीं जिंदगी गुजरती, अखलाक से गुजरती है। दो वाक़े ऊपर नीचे हुए।
ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے، اور زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں۔ دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم گناہگار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا، تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں۔ میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا؟ میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا، تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے۔ میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا۔ اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کام اگر مستورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ ایک پاکستان میں ایک بڑے اینکر نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ٹی وی پہ آن ایئر ہو رہا ہے، میں فون پر تھا لائیو، تو میں نے مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اس کو رکھیں گے، آپ اس کو نکالیں گے نہیں؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نوکر کہہ رہے ہو، میرا بیٹا کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا، لیکن آپ بڑے سمجھدار ہو کر کتنے بڑی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا ہے۔ کہاں اللہ کی رحیم ذات اور کہاں انسان قصوروار۔ ارے میرا تو ظرف ہی اتنا ہے کہ میں تو بیٹے کی نافرمانی بھی برداشت نہیں کروں گا، نکال دوں گا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ ساری کائنات گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہوں کہے گا جاؤ معاف کیا، اور اس کو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ ندامت کا آنسو اسے سجدوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، اسے نفلوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ندامت سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے یا روتی ہے، تڑپتا ہے یا تڑپتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے رونے والے کی آہ اور فریاد سے۔ تو میرے بھائی بہنوں اگر توبہ کر لیا تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ توبہ آپ کے گناہوں کو دھو کے پاک کر چکی ہے۔ پھر کبھی ہو جائے تو پھر کر لینا، موت تک توبہ کرتے کرتے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ ہمارے ساتھ آسانی عافیت کا معاملہ کرے گا۔ سارے بھائی بہن نیت کرتے ہیں نا اس کی؟ بھائی میرے 2 گھنٹے کی بعد میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو جو آپ کو ناپسند ہو تو اللہ کے وعدے انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا خیر الوارثین یا خیر الناصرین یا خیر الحاکمین یا خیر الحافظین یا خیر الرازقین یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الفاصلین یا خیر الناصرین یا خیر الوارثین یا غیاث المستغیثین یا رحیم کل صریخ و مکروب و غیاثہ و معاذہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا من اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا احد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد یا احد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه
या मन फिस समाए अर्शुहु वफिल अर्द सुल्तानुहु वफिल बहर सबीलुहु वफिल जन्नति रहमतुहु वफिन नार इक़ाबुहु या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह वफिल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन नार रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अल्लाह, ए मेरे नबी के अल्लाह, ए कुल कायनात के अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ये तेरे बंदे तेरी बंदियाँ दूर दराज मेरे मौला आज तेरे नाम पे जमा हुए हैं। या अल्लाह, हम कोई इतने अच्छे मुसलमान नहीं हैं, इतने अच्छे बंदे बंदियाँ नहीं हैं, हमारे दामन गुनाहों से स्याह हैं, हमारे चेहरे स्याह हैं, हमारा वजूद गुनाहों में डूबा हुआ है। तूने आज हमें एक खूबसूरत जगह में जमा किया, एक खूबसूरत मजलिस में जमा किया, तूने अपने फरिश्तों को उतारा। या अल्लाह, हम तुझे तेरे नबी के आंसुओं के तोफ़ैल आज अपनी भी बख्शिश मांगते हैं, हमें माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे, दरगुजर फरमा दे। या अल्लाह, तू वाहिद शहंशाह है जो फ़कीरों को देख के खुश होता है। दुनिया के बादशाहों के दर पर जाएं, वो नाराज़ भी होते हैं, वो दरवाजे भी बंद करते हैं, वो धुतकार भी देते हैं। तू वाहिद शहंशाह है जिसके दर पर फ़कीर जमा हो जाएं और साइल जमा हो जाएं तो वो खुश होता है और खुश होकर कहता मांगो जो मांगते हो। ये सारा मजमा तेरे बंदे तेरी बंदियों का तुझे तेरी रज़ा मांगता है, हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। तूने समझाया हम कोई ना समझे, तूने रोका हम कोई ना रुके, तब तूने रिस्क दिया नाफरमानी में लगाया, तूने आँखें दी गलत देखा, तूने ज़बान दी गलत बोला, तूने कान दिए गलत सुना, तूने हाथ पाँव दिए गलत चले, तूने रिस्क दिया, हम तुझे भूल गए। या अल्लाह, ये सारा वफ़द तेरी बारगाह में मासूम बच्चों के साथ या अल्लाह तेरी बारगाह में पेश खिदमत है, दरगुजर फरमा, नज़र करम फरमा, नज़र रहमत फरमा। या अल्लाह, उठने से पहले पहले ऐलान फरमा दे मैंने माफ़ कर दिया, उठने से पहले पहले ऐलान फरमा दे मैंने माफ़ कर दिया। या अल्लाह, हम तेरी जहन्नम को नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम तेरे गज़ब को नहीं बर्दाश्त कर सकते। या अल्लाह, हमसे तो चूल्हे की आग नहीं बर्दाश्त होती, या अल्लाह बिजली की आग नहीं बर्दाश्त होती। या अल्लाह, कब्र की आग और जहन्नम की आग बड़ी खौफनाक है। या अल्लाह, हम सब की बड़े सारे अहले ईमान की हिफाजत फरमाओ। या मेरे मालिक, हम गुनाहगार हैं और तू रहीम व करीम है, हम गुनाहगार हैं और तू रहीम व करीम है। ये तेरे महबूब की उम्मत आई बैठी है। या अल्लाह, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं है, हम तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता देते हैं, हम तुझे तेरे हबीब की दुआओं का वास्ता देते हैं। या अल्लाह, तो हमसे दरगुजर फरमा दे, अपने दरिया रहमत से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारी पकड़ ना फरमा, या अल्लाह हमारी पकड़ ना फरमा। या अल्लाह, कब्र को रोशन फरमा, तंग ना फरमा। या अल्लाह, मैदान माशर में जब तेरी जहन्नम आएगी, तेरी जन्नत आएगी, तू आएगा, तेरा अर्श आएगा, तेरी तरफ से ऐलान होने वाला है, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिम, आज मुजरिम अलग हो जाओ। या अल्लाह, हमें मुजरिमों में खड़ा होने से बचा, हमें मुजरिमों में खड़ा होने से बचा, हमें मरदूद होने से बचा। बहुत से लोगों को तेरे फरिश्ते पकड़ कर बेड़ियों में डालकर, अल्लाह बेड़ियों में बांध कर जहन्नुम में फेंकेंगे, हमें ऐसे मुजरिमों में शामिल ना फरमा। दरगुजर का मामला फरमा, अपने हबीब के हौज़ कौसर से पानी नसीब फरमा, अपने अर्श का साया नसीब फरमा। ये जितने मर्द औरत तशरीफ़ लाए हैं, बड़े छोटे बूढ़े जवान मुख्तलिफ जगहों से, या अल्लाह इनके उठे हुए हाथ हैं, या अल्लाह दुनिया और आखिरत की हर खैर इनकी झोली में डाल दे, हर शर इनसे दूर फरमा दे, आपस की लड़ाइयों को मोहब्बत से बदल दे, आपस की नफ़रतों को मोहब्बत से बदल दे। तंगदस्तियाँ हैं, तंगियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, अपने दरिया रहमत से कुशादियाँ दे, आसानियाँ दे, आसानी दे, फरावानी दे। दुनिया की भी खैर नसीब फरमा और आखिरत की भी खैर नसीब फरमा। इस जहान में हमसे राज़ी हो जा और अगले जहान भी हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह, हम तेरे अज़ाब को नहीं सह सकते, हम दुख दर्द की मौतें नहीं सह सकते। या अल्लाह, तू सुख वाली ज़िंदगी दे, आफियत वाली ज़िंदगी दे, आफियत वाली मौत दे। जो ईमान पे चले गए
اللہ تو کشادہ فرما دے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دے۔ اور یا اللہ یہ جتنا مجمع مرد عورت کا ہاتھ اٹھائے ہوئے دل میں کتنی تمنائیں لیے بیٹھا ہوا ہے، ان کی تمنائیں قبول فرما لے۔ جنہوں نے یہ سارے انتظام کیے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو آنے والے حضرات ہیں، یہ ہماری نوجوان نسل ہے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو مثالی بنا دے، بڑھاپوں کے تجربے کو مثالی بنا دے، اور کل کو اپنے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا، ہمیں رسوا ہونے سے بچا، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہم تمہیں بھی اپنے سفارشی بناتے ہیں، تم بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہو۔ جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، تو انہیں بتا دینا تیرے محبوب کی امت سے ہو کر آ رہے ہیں۔ تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے فضل کرنے والے اللہ، یہ مجمع بڑی دور دور سے آیا ہے، بڑی مشقت سے آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے۔ اتنا بڑا مجمع میں نے زندگی میں یہاں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ سب پر دیا رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی نظر کرم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ تو ہم سب سے اور ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس پورے معاشرے میں ہمارے اپنے حبیب کی امت کو سچا بنا دے، سچائی عطا فرما دے، سچائی عطا فرما دے، دھوکے سے دور فرما، فراڈ سے دور فرما، آپس کی لڑائیوں کو دور فرما۔ ہر مسلمان مرد عورت کو سچا بنا دے، جن کے والدین موجود ہیں اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، والدین کو شفقت محبت کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، جن کی لڑائیاں ہو گئی ہیں ان میں صلح کرا دے، جن کی نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی ہے انہیں واپس ملا دے، انہیں آپس میں جوڑ بٹھا دے۔ جو یہاں علماء کرام ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کو بصیرت فراست عطا فرما۔ یہاں جتنی مسجدیں بن چکی ہیں ان مسجدوں کو آباد فرما، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، انہیں اپنے سکول عطا فرما، انہیں اپنے کالج عطا فرما، انہیں اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنے والا بنا۔ یا اللہ پوری امت پوری دنیا میں جہاں بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی، صحت کی، جان مال عزت آبرو کی سلامتی کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما۔ جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو تم ہم سے کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ ہمارے پاس عمل تو کوئی ہے نہیں، ساری زندگی عمل بنانے کی کوشش کی، یا اللہ بن نہیں سکے، ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یا اللہ آج اعتراف کرتے نہیں بن سکی۔ یا اللہ ساری زندگی اپنی طرف سے کوشش کی کہ یا اللہ نیک بن جائیں، تجھے راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے سامنے تو سچ ہی چلتا ہے، جھوٹ نہیں چلتا۔ ہم اپنے دامن کو پورا صاف نہیں کر سکے، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے شرمندہ ہیں میرے مالک۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے تیرے سامنے، بڑی نیکیوں والی عورتیں ہوں گی، خرابیہ بصری جیسی عورتیں ہوں گی، جنید بغدادی جیسے مرد ہوں گے، عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں ہوں گی، شعوانہ شمونہ جیسی مستورات ہوں گی۔ میرے مولا یہ ہماری عورتیں، یہ ہماری نسل، ہمیں تو کوئی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی، ہمارے پاس کیا ہوگا تجھے دکھانے کے؟ میرے مولا ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی قبول ہو جاتا ہے، ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں یا اللہ درگزر کے دریا بہتے ہیں۔ میرے مالک کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آخرت میں جب لوگ اپنے بڑے بڑے خوبصورت عمل لے کر پیش ہو رہے ہوں گے ہم تجھے کیا دکھائیں گے یا اللہ، ہم تجھے کیا دکھائیں گے؟ جب تو کہے گا ارے نہیں وعدہ قدمت، دکھاؤ آج کیا لائے۔ میرے مالک، میرے مولا، میرے آقا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ ہم سے یہ نہ پوچھنا دکھاؤ کیا لائے ہو، خالی ہاتھ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے خالی ہاتھ ہیں، اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی ہمارے خالی ہاتھ ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں، گناہ تو پہلے ہی گناہ ہیں، ہماری سیاہیاں بھی سیاہ ہیں، ہماری نیکیاں بھی سیاہ ہیں۔ یا اللہ ہمیں کہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی۔ میرے مولا تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں پکڑ نہ لینا یا اللہ، ہمیں پکڑ لینا یا ہم نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، نیکوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اتنی عمر کے بعد آج نظر آتا ہے کہ یا اللہ ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، تیرے نظر کرم پر ہی فیصلہ ہوگا۔ ویسے ہم خالی ہاتھ ہیں یا اللہ، نہ نمازیں ڈھنگ کی پڑھ سکے، زندگی میں ایک نماز یاد نہیں جو تیری محبت عشق میں پوری پڑھی ہو، ایک عمل یاد نہیں جو تیرے عشق و محبت میں پورا کیا ہو، کھوٹ ہی کھوٹ ہے، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے۔ تجھے تیرے نیک آدمیوں کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ
उस दिन हमें जिल्लत से बचाना, हमें रुसवाई से बचाना। हमें ये ना पूछना आज क्या लाए, हमें भाई इतना ही कह देना जाओ मैंने माफ किया। या अल्लाह दिखाने को है ही कुछ नहीं मेरे मौला, दिखाने को है ही कुछ नहीं। हमारी अल्लाह हमारी तबलीगें, हमारी नमाजें सब मेरे मौला 2 नंबरी से भरा हुआ सौदा है, कुछ भी नहीं है या अल्लाह, कुछ भी नहीं है मेरे मालिक, कुछ भी नहीं है मेरे मालिक। इस सारे मजमे को पंचायत बना के तेरे दर पर लाए हैं। हमारे देश का दस्तूर है मेरे मौला, जब कोई नाराज हो जाता है तो हम 8-10 बंदे उसके दरवाजे पर बैठ जाते हैं, उसकी मिन्नत करते हैं, वो राजी हो जाता है मेरे मौला। आज ये इतना बड़ा मजमा इस देश में, ये तुझे राजी करने के लिए तेरी मिन्नत करने है या अल्लाह। तू भी हमसे कह दे जाओ मैं राजी हो गया, बगैर हमारी नेकी के ही कह दे मैं राजी हो गया। कुछ नहीं है, खाली हाथ फकीरों का मजमा है, लेकिन या अल्लाह ये बड़ा कीमती मजमा है। ये पूरी गफलत के माहौल में तेरे दर पर आया बैठा हुआ है, और जम के बैठे हुए हैं, बूढ़े भी, जवान भी, औरतें भी, मर्द भी, इस आस में कि आखिर में तू कहेगा जाओ मैंने माफ कर दिया, जाओ मैंने माफ कर दिया। कह दे या अल्लाह, कह दे या अल्लाह, कहती अपना दरवाजे आसमानों के खोल दे, हमारी फरियादों से अपने अर्श तक या अल्लाह हमारी फरियादों को पहुंचा दे। जिब्रील को कह दे कि वो फरिश्तों में ऐलान कर दे कि ये मजमा मैंने बख्श दिया है, ये जहां से भी आए मैंने माफ कर दिया है। तेरी कोई जन्नत छोटी है या अल्लाह, ये तेरी बख्शिश के सामने हमारे चंद साल के गुनाहों की कोई हैसियत है या अल्लाह। ये तेरी बख्शिश, ये तेरी शान रहीमी के सामने हमारे कमियों की कोई हैसियत है या अल्लाह। मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे मेहरबान अल्लाह, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के अल्लाह, ए ईसा इब्राहीम के अल्लाह, ए मूसा कलीम के अल्लाह, ए ईसा रूह के अल्लाह, ए इब्राहीम खलील के अल्लाह, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के अल्लाह, ए हसन हुसैन के अल्लाह, ए सिद्दीक फारूक उस्मान अली के अल्लाह। हम तुझे इन्हीं लोगों की तो फैल सवाल करते हैं, हम खाली हाथ लोग बैठे शर्मिंदगी से या अल्लाह सर झुकाए तेरी मिन्नत कर रहे हैं। या अल्लाह तो हमारी मिन्नत मान ले, तो हमारी मिन्नत मान ले, हम तो ये राजी करके उठना चाहते हैं। तू भी कह दे जाओ मैं राजी हो गया। ऐसा हाल के फरिश्तों तुम भी आमीन कह दो, आज तुम भी आमीन कह दो, आज 2-4 आंसू तुम भी हमारे साथ बहाओ। हम बड़ी अजियत में हैं, दिन ब दिन जिंदगी हाथों से निकली जा रही है, और पता नहीं कब या अल्लाह तेरा बुलावा है। हम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते, मरते ही जहन्नम का कुर्ता पहना दिया जाए। या अल्लाह हम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते कि कब्र में जाते ही सांप हमारे ऊपर चढ़ जाएं। हम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते या अल्लाह कि कब्र अंधेर तारीख कोठरी बन जाए। या अल्लाह हम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते कि तू हशर के दिन के दफा या अल्लाह हमें ऐसी मौत दे कि तेरा हबीब हमें अपने सीने से लगा ले, तेरा हबीब हमें अपने सीने से लगा ले। इन सारी हमारी मस्तूरात को देख कर कहे मेरी बेटियां आ गई, मेरी बच्चियां आ गई, हमें देख कर कहे मेरी उम्मत आ गई, मेरे बच्चे आ गए। या अल्लाह हम बड़े गफलत के माहौल में तेरा नाम ले रहे हैं, बड़ी गफलत के माहौल में तुझे याद कर रहे हैं। पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी के लोगों ने तो हर तरफ नेकी ही नेकी देखी थी, तो वही तकवा देखा था, नाफरमानी का माहौल ही कोई नहीं था। हमारे तो चारों तरफ दलदल है मेरे मौला, एक कदम आगे जाते हैं 10 कदम पीछे जा करते हैं। या अल्लाह मेरे मालिक तू आजा, तू आजा, तुझे पुकार दे, आजा अपने हबीब कर दे, छाँव कर दे। ये मजमा जो तेरे लिए आया है, इन्हें मैंने तो नहीं बुलाया यार, इन्हें किसी ने पैसे तो नहीं दिए थे मेरे मौला, ये तो अपनी गाड़ियों पे चढ़ के आए, अपने पैसे खर्च कर कर आए। मेरे मालिक सारे तेरी मोहब्बत में आए थे, मैं इनकी तरफ से नुमाइंदा बन के तेरे आगे हाथ फैला रहा हूँ। हम सब की फरियाद है या अल्लाह, हम खाली हाथ हैं, हम फकीर हैं मेरे मौला। फकीर क्या दे सकता है, धोखा क्या किसी को दे सकता है। हम नेकियों के फकीर हैं मेरे मौला, हमारे दामन तार तार हैं मेरे मौला। हर दफा सीने की कोशिश की, हर दफा फाड़ के बैठ गए मेरे मौला। जैसे बच्चा खिलौने तोड़ता है, माँ बाप और लाके दे देते हैं, तू तो माँ बाप से ज्यादा करम करने वाला है। हमारी तौबा भी टूटे खिलौने की तरह है, हमारी जिंदगी की सारी नेकियों की हैसियत मेरे मौला। हमारे छोटे छोटे बच्चे कागज पे लकीरें लिख कर लाते हैं, कहते हैं देखो अब्बा मैंने कैसा लिखा है। हम उनको शाबाश देकर कहते हैं बेटा तूने बहुत अच्छा लिखा है, बच्चा तूने बहुत अच्छा लिखा है। उसने तो सारा पेपर काला किया होता है। ए करीम जुल जलाल अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम सारी जिंदगी काली लकीरें लगाई हैं।
ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے، ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے، ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں۔ اب عمر کے آخری حصے میں یا اللہ ہمیں شاباش دے دینا، ہمیں شاباش دے دینا، ہم جو الٹا سیدھا لکھا اسی پہ ہمیں شاباش دے دینا، ہمارا حساب نہ لینا۔ مولا ہم تجھے کیسے حساب دیں گے یا اللہ؟ سر سے لے کر پاؤں تک تو گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تمہیں کہاں سے حساب دیں گے یا اللہ؟ اے رب کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، اپنی تجھے شان رحیمی کا واسطہ اس دن ہمیں بس کہنا چلو جاؤ، تم برے دور کے لوگ تھے، تم آخری دور کے لوگ تھے، تم نے الٹا سیدھا میرا نام تو لیا، جاؤ میرے اچھے لوگوں بندے بندیوں کے ساتھ تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ یا اللہ وقت فعال تھا، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ آج ہاں کر دے، یا اللہ آج ہاں کر دے، یا اللہ آج ہاں کر دے، کر دے یا اللہ، آج ہماری بخشش کی ہاں کر دے یا اللہ، کر دے یا کر دے یا اللہ، نہیں کرنی پھر بھی کر دے یا اللہ، نہیں کرنی پھر بھی کر دے رہا یا اللہ، کر دے رہا یا اللہ، تو کر دے رہا میرے مولا، تو کر دے رہا میرے آقا۔ ہماری سب سے بڑی تمنا ہے کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ کوشش تو کی پر کر نہیں سکے یا اللہ، ہمیں ٹوٹا پھوٹا سا ایمان کا برتن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ کچھ ملنے کی توقع نہیں سوائے تیری رحمت کے، سوائے تیری آس کے، سوائے تیرے دریائے رحمت کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تو کہہ دے، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں۔ ایک نظر محبت، ماں محبت سے بچے کو دیکھتی ہے، بچہ جی اٹھتا ہے، ہم تیری ایک نظر محبت کے منتظر ہیں یا اللہ، اپنی نظر کرم ہماری طرف پھیر یا اللہ، پھیر دے، پھیر دے، پھیر دے نا۔ تو کہہ دے میں نے پھیر دیا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا یا اللہ، یا اللہ۔ بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ہے اماں میں تو اب تھک گیا ہوں، اب تو میری بات مان جا یا اللہ۔ بولتے بولتے کو جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے بہاتے تھکے پڑے، یا اللہ اب تو راضی ہو جا۔ جیسے بچہ کہتا ماں جی اب تو راضی ہو جا، میں نے بہت رو لیا ہے، یا اللہ ہم بھی کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہم نے، یا اللہ ہم نے چند آنسو بہائے ہیں تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، تو ہماری آخری آس ہے، تو ہمارا آخری سہارا ہے۔ ماں باپ ہی بچے کو دھکا دے دے تو پھر اس کو کون پناہ دے گا؟ تو ہی دھتکار دے تو پھر پناہ کون دے گا؟ تو ہی تو آخری آس اور آسرا ہے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، اس سارے مجمع میں یا اللہ میں تو سامنے بیٹھوں، مجھے نہیں پتا میرے آنسو تیرے ہاں اخلاص ہے یا ریاکاری ہے، لیکن بہت سی مسورات، بہت سے نوجوان بوڑھے یا اللہ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، جن کے آنسوؤں کا تیرے سوا اور کسی کو نہیں پتا، ان کے چہرے پہ بہ رہے ہیں، ان کی داڑھی پہ بہ رہے ہیں، نیچے ان کے کرتے پہ جذب ہو رہے ہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے آقا، کسی کا کوئی ایک قطرہ تجھے پسند آیا ہو تو ہم پر کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ کوئی تو پسند آیا ہی ہوگا نا یا اللہ، کسی خاتون کا، کسی جوان بچی کا، کسی بوڑھے مرد کا، کسی جوان بچے کا، کوئی آنسو تو تجھے پسند آیا ہی ہوگا۔ ان کے خلوص کی طفیل میری ریاکاری کو بھی قبول فرما لے، ان کے خلوص کی طفیل میری ریاکاری کو بھی اخلاص میں تبدیل فرما دے، اور ہم سے اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں راضی ہو گیا ہوں۔ ہمیں اپنی رضا بھی دے دے، اپنی محبت بھی دے دے، عافیت سلامتی بھی دے دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے، جو آپس میں نفرتوں میں ہیں ان کی محبتیں پیدا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جن کو یہاں کوئی مشکلات ہیں ان کی مشکلات دور فرما دے یا اللہ۔ ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جب آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی بن جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھڑیں گی۔ ہاں آج ظالم و مظلوم میں نکڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے، ہم جلد باز ہیں وہ بردبار ہے، ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے،
جب مظلوم کپ کپاتا ہے، مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں، مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ غافل نہیں ہے، تو پھر مظلوم کے آنسو وہ خود ہی پوچھ دے گا، اس کو صلہ وہ خود ہی دے دے گا۔ لیکن اگر وہ اسی طرح مر جاتا ہے تو پھر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ ہاں، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، یہ جو میرے مجرم ہیں یہ میرے ایمان والوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتا ایسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ایسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب گھر میں جاتے ہیں تو بڑا مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے ان کا توا لگا دیا، ہم ان کو الٹا لٹکا دیا، ہم ان کا یہ کر دیا۔ فَالْيَوْمَ میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر،